الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، نظر کا لگنا، خواہ وہ نظر اچھی نظر ہو یا بری نظر ہو، اس کا لگنا حق ہے۔ اور بری نظر کے متعلق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جہاں آقا علیہ السلام نے دیگر چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ کے محبوب نے نظر بد سے بھی پناہ مانگی ہے۔ من کل عین لامہ ارشاد فرمایا ہے، نظر بد سے بچنے کا بھی اللہ رب العزت سے پناہ مانگی ہے۔ تو نظر بد لگتی ہے، مشہور واقعہ ہے اور مشکاہ شریف کے اندر ہے، 309 صفحہ ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ غسل کر رہے تھے اور آپ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، یعنی تہبند تو بندھا ہوا تھا لیکن کپڑے اترے ہوئے تھے، غسل جیسے بندہ کرتا ہے، کمر ہے، پیٹ ہے، چہرہ ہے، یہ ننگا تھا، صرف سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ تو حضرت سہل بن حنیف جب غسل کر رہے تھے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے حضرت سہل کا خوبصورت سفید بدن دیکھا، موٹا تازہ بدن دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ واہ، کیسا بدن ہے، کیسا خوبصورت بدن ہے، کیسا خوبصورت سفید بدن ہے۔ یہ کہہ دیا، بس انہوں نے غسل مکمل کیا ہی تھا کہ ان پر بخار چڑھ گیا، تپ چڑھ گیا، ٹمپریچر ہائی ہو گیا، ان کا بخار سے یہ بالکل نڈھال ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، اللہ کے محبوب سہل بن حنیف تو مرتے ہیں، یعنی بخار کی شدت ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ بس یہی غسل کر رہے تھے، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا سفید بدن ہے، کیا خوبصورت بدن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عامر کو بلایا، فرمایا آ جاؤ۔ جب وہ آ گئے تو فرمایا کہ غسل کر، یعنی وضو کر۔ وضو اعضاء سے جو پانی، مائع مستعمل جسے کہا جاتا ہے، اعضاء جو دھو رہے تھے، نیچے ایک برتن رکھا، ٹب رکھا، تو ان کے جسم سے جو پانی گر رہا تھا وضو کرنے کے نتیجے میں، تو وہ پانی جمع کیا گیا اور وہ پانی حضرت سہل ابن حنیف کے اوپر ڈالا گیا، تو یہ ٹھیک ہو گئے، اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو گئے۔ اب یہاں اس حدیث پاک میں کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، دوسرا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو بندہ دیکھے تو پسند آنے پر ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے۔ اور تیسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اپنے اختیار کے اندر نہیں ہوتا بندے کے کہ نظر لگ جاتی ہے، اس کے اپنے اختیار کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض نظروں کے اندر ایسا اثر ہوتا ہے جو انسان کو متاثر کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ غسل بندہ کرے، وضو کرے، اور وضو کا جو پانی ہے وہ مریض کے اوپر ڈال دے، تو اس سے اللہ رب العزت نظر بد جو ہے اس کا تندرستی کر دیتے ہیں، اس کے علاج بیان فرما دیا نبی علیہ السلام نے۔ اور پانچویں بات یہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، لا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر کے متعلق یہ فرمان ہے، فرمایا کہ یہ چلتے پھرتے انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے یہ نظر بد، اور فرمایا یہ صحت مند جو اونٹ ہے اس کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی نظر لگتی ہے۔ ارے بھائی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی نظر لگتی ہے یا نہیں، یا میری نظر لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی۔ ایک 5-6 باتیں یہ عرض کر دی ہیں، اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جس طرح نظر بد، معرف القرآن میں لکھا ہے یہ بات، فرمایا کہ جس طرح تمہارا یہ یقین ہے کہ نظر بد
اثر کرتی ہے، نظر بد لگتی ہے، تو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اچھی نگاہ، اچھی نظر یہ بھی اثر کرتی ہے۔ اگر کسی کی نظر کسی کو بیمار کر سکتی ہے، اس میں اثر اللہ پاک نے ڈالا ہے، تو نیک آدمیوں کی نیک نگاہ یہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے کہ انسان کو جو بیمار روحانی طور پر ہوتا ہے وہ چنگا بھلا ہو جاتا ہے، صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کئی باتیں عرض کر دی ہیں، نظر کا لگنا، نظر کا علاج، اور جب بندہ کسی پسندیدہ چیز کو دیکھے تو کیا کہے، یہ ساری چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے، نظر بد بھی لگنا بھی برحق ہے، اور نظر جو اچھی نظر ہے اس کا لگنا وہ بھی برحق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نظر بد سے بچائے، اور نیک بندوں کی اچھی جو اثر نگاہ ہے وہ ہمارے اوپر ڈالے، اور وہ ہمیں متاثر کرے، ہمیں بھی نیک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔